السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے مسائل پر گفتگو کریں گے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، اعتکاف کیوں کرنا چاہیے اور مرد اور عورتوں کے اعتکاف میں کیا فرق ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی گوشہ نشینی اختیار کرنے اور ایک جگہ جمع رہنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی مسجد میں خاص طریقے سے نیت کے ساتھ ٹھہرے رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھے گا تو پورے محلے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ اور رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ کا اعتکاف مستحب ہے اور نذر کا اعتکاف واجب ہے، یعنی اگر کسی نے نذر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف ادا کرنا نذر ماننے والے کے لیے واجب ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کتاب الاعتکاف کے اندر اعتکاف کے متعلق کئی حدیث بیان کی ہے، جس میں اعتکاف کے کئی مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو تو اپنی عورتوں سے جمع نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے سامنے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنے اور اس بات کا بیان کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، یہاں تک کہ جب 21ویں رات آئی اور یہ وہی رات تھی جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے باہر آتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف میں تھا وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کی رات دکھائی اور پھر وہ مجھے بلا دی گئی، میں نے دیکھا ہے کہ اس رات کی صبح کو میں گائے میں سجدہ کر رہا ہوں، تو تم شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس شب کو بارش ہوئی، مسجد چھپر کی تھی، اس سے پانی بہہ کر ٹپک رہا تھا۔ 21ویں شب کی صبح کو میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر گارے کا نشان دیکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے اس کے 2 جز ہیں، ایک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، دوسرا تمام مساجد میں اعتکاف کا جائز ہونا۔ پہلے جز کے بارے میں اس حد تک تو سب علماء متفق ہیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف مسنون ہے، جہاں تک دوسرے جز کی بات ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور مقام پر مردوں کا اعتکاف کرنا درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف ہر مسجد میں درست نہیں، بلکہ ایسی مسجد ضروری ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، چاہے وہ جامع مسجد ہو یا محلے کی مسجد ہو۔ بعض حضرات نے جامع مسجد کی شرط لگائی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک جامع مسجد ضروری نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلے میں اتنی وسعت سے کام لیا ہے کہ نماز پنجگانہ کی بھی شرط نہیں لگائی، یعنی جس مسجد میں 5 وقت کی نماز نہ ہوتی اس میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اور ہر مسجد میں اعتکاف کو جائز قرار دیا۔ بعض نے بہت تنگی سے کام لیا اور یہ کہا کہ مسجد نبوی، مسجد حرام کے علاوہ اور کسی مسجد میں اعتکاف درست نہیں۔ بعض نے کہا کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا جائز نہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا مسلک یہی ہے کہ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور عنوان سے پہلے انہوں نے آیت کریمہ بیان کر کے اس بات کی دلیل دی ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ المساجد کا لفظ تمام مسجدوں کے لیے آتا ہے۔ باب میں کل 3 روایتیں ہیں، پہلی روایت حضرت ابن عمر کی ہے، دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، تیسری روایت ابو سعید خدری کی ہے۔ تینوں روایتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہونے کی حالت میں اپنے سر مبارک کو میری جانب کر دیا کرتے تھے، اور میں حیض کی حالت میں ہوتے ہوئے آپ کے سر پر کنگھی کرتی تھی۔ پچھلے باب میں اعتکاف کرنے والے کے متعلق ایک آیت پیش کی تھی جس میں عورتوں سے مباشرت کرنا جائز نہیں۔ اس باب میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں سے کسی قسم کا تعلق ہی نہ رکھا جائے۔ چنانچہ بالوں میں کنگھی جیسی خدمت اعتکاف کی حالت میں بھی لی جا سکتی ہے، اور ایسی خدمت اگر ایسے وقت میں لی جائے جبکہ عورت حیض کی حالت میں ہو تو بھی جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیض کی حالت میں ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ مسجد میں داخل ہوئے
بغیر آپ کے سر دھو دیتی تھی، تیل ڈالتی اور کنگھی کرتی تھی۔ اعتکاف میں سب سے اہم یہ چیز ہے کہ معتکف کو مسجد کے اندر ہی رہنا ہے، کو بلا ضرورت مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ پھر انسان کی بعض ضروریات تو ایسی ہیں کہ جن کا انتظام مسجد میں نہیں ہو سکتا، جیسے پیشاب پاخانہ۔ اس قسم کی ضروریات کے لیے تو مسجد سے نکلے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، جبکہ بعض ضروریات ایسی ہیں جن کا انتظام مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کھانا پینا۔ اس قسم کی ضروریات کا انتظام اگر مسجد میں ہو سکتا ہو کہ یا تو کھانا گھر سے آ جائے یا معتکف مسجد کے آس پاس خود پکا لے، تو معتکف کو کھانے کے لیے بھی گھر جانے کی اجازت نہیں۔ اور اگر اس قسم کا انتظام مسجد میں نہیں ہو سکتا، صورتحال ایسی ہے کہ گھر سے کھانا لانے والا بھی کوئی نہیں اور خود بھی مسجد کے آس پاس پکانے پر قادر نہیں، تو نہ چاہتے ہوئے گھر جانا ہی پڑے گا۔ حدیث میں تصریح آ گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران بغیر ضرورت گھر نہیں آتے تھے۔ اس میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سر کو دھونے اور اس میں کنگھی کرنے کی خدمت سر انجام دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں رہتے تھے۔ ایک رات کے اعتکاف کرنے کا بیان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو، یعنی صرف ایک رات کا اعتکاف ہو، اس میں دن شامل نہ ہو تو بھی جائز ہے، اور وہ اعتکاف نفلی ہوگا کیونکہ نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے۔ ایسی صورت میں دن اور رات دونوں برابر ہوئے۔ اس طرح صرف دن کا اعتکاف ہو سکتا ہے، اسی طرح صرف رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب یعنی نظر کے اعتکاف میں اور سنت مؤکدہ کے اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی قسم کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ عورتوں کے اعتکاف کا بیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اس میں داخل ہوتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ سے اجازت چاہی کہ وہ خیمہ لگائیں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی اور حضرت حفصہ نے ایک خیمہ لگا لیا۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے اس خیمے کو دیکھا تو انہوں نے بھی ایک اور خیمہ لگا لیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو دیکھا اور دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ خیمے ثواب کے لیے لگائے گئے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے ایک عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے اعتکاف کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک خود اعتکاف کی بات ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے، مگر عورتوں کو اعتکاف گھر کی مسجد میں کرنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت گھر ہی میں کوئی خاص مقام کو مقرر کر لے اور اسی جگہ اعتکاف کے لیے گوشہ نشین ہو جائے۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں، اگر چاہے روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مسجد میں اعتکاف کرنے اور خیمہ لگانے کی اجازت دی تھی، مگر اول تو انہیں روایت کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی آئی ہے، جیسا کہ باب کی روایت میں بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام اور پھر تابعین نے جن فتنوں اور خطروں کی وجہ سے عورتوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے سے منع کیا، وہ فتنے اور خطرات اعتکاف کی صورت میں زیادہ موجود ہیں، کیونکہ نماز کے لیے آنا وقتی ہوتا ہے اور مختصر وقفے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ اعتکاف کے لیے لگاتار مسجد میں قیام کرنا ہوتا ہے، لہٰذا مسجد میں عورتوں کا اعتکاف کرنا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون کے زمانے سے آج تک امت میں کبھی عورتوں کے مساجد میں اعتکاف کا معمول نہیں رہا۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، اور جیسا کہ آگے روایت میں بھی آیا ہے کہ شروع میں حضرت عائشہ نے اپنے لیے ایک خیمہ لگانے کی اجازت لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ان کے خیمے کو دیکھ کر حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے اجازت لی اور ایک خیمہ انہوں نے بھی لگا لیا۔ ادھر حضرت زینب بنت جحش نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیمے دیکھے تو ناراض ہوئے اور صحابہ سے انکاری طور پر یہ فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کی نیت سے لگائے گئے ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تھی، کیونکہ ان خیموں سے جو ظاہری صورت بن گئی تھی وہ کمال کے منافی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف ختم کر دینے کا فیصلہ فرما لیا اور شوال میں ایک عشرے کا اعتکاف کیا۔ روایت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے، مگر جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ان کو مسجد میں اعتکاف کرنا منع ہے، ان کے اعتکاف کرنے کی جگہ گھر کی مسجد ہے، یعنی جہاں زیادہ تر نماز پڑھی جاتی ہو اور جو صاف ستھری جگہ ہو وہاں پر عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس سے اگلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کی طرف تشریف لے گئے جہاں اعتکاف کرنے کا ارادہ تھا تو دیکھا کہ وہاں خیمے ہیں، حضرت عائشہ کا خیمہ، حضرت حفصہ کا خیمہ اور حضرت زینب کا خیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انہوں نے یہ خیمے نیکی کے ارادے سے لگائے ہیں؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، یہاں تک کہ شوال کے 10 دن کا اعتکاف
کیا۔ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اعتکاف کرنے والے خیموں کی شکل میں مسجد کے اندر اپنے اپنے معتکف بنا سکتے ہیں، اور مناسب یہ ہے کہ خیمے ضرورت کے بقدر بنائے جائیں اور باوقت جماعت ان کی چادریں اٹھا دی جائیں۔ اعتکاف کرنے والوں کو اس بات کا خیال ہر حال میں رکھنا ہے کہ ان کا اعتکاف نمازیوں کے لیے اذیت کا موجب نہ بنے، اور اعتکاف کرنے والے اپنے ساتھ سامان بھی بہت کم رکھیں، ضرورت سے زیادہ کوئی چیز اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ ناظرین، یہ اعتکاف کے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس طرح کے اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔